بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ ایپیسوڈ اور بیان مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور مسئلہ کشمیر کے متعلق بنیادی اور ابتدائی معلومات تمام سامعین تک پہنچانا، اور خاص طور پر ہمارے طلباء و طالبات کے لیے یہ معلومات ہونا بہت لازمی ہے۔ افغان حکمران نادر شاہ درانی نے 1752 عیسوی میں کشمیر کو فتح کیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1840 میں دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 1846 میں انگریزوں نے سکھوں سے یہ علاقہ واپس لے لیا اور واپس لے کر 7 لاکھ نفوس پر مشتمل مسلمان آبادی کو 7 لاکھ روپے یعنی 7 لاکھ نانک شاہی میں گلاب سنگھ کے پاس بیچ دیا۔ تناسب آبادی اس طرح تھا کشمیر میں کہ مسلم آبادی 77% تھی، جبکہ ہندو آبادی 20% اور باقی 3% سکھ اور دیگر مذاہب تھے۔ تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق 4 جون 1947 کو اس منصوبے کے تحت مسلم اکثریتی علاقوں نے پاکستان کے ساتھ اور ہندو اکثریتی علاقوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ریاستوں کے بارے میں الحاق کا کوئی فارمولہ نہیں تھا۔ گو کہ کشمیر کی 70% آبادی مسلم تھی، لیکن ہری سنگھ نے حیل و حجت سے کام لیا اور کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا، اور انڈیا نے اگلے ہی دن کشمیر میں فوجیں اتار دی۔ یہ انڈیا کی تقسیم ہند کے فارمولے کے ساتھ بھی اور معاہدات کے ساتھ بھی ایک بغاوت تھی۔ اس طرح مسلم آبادی جو کہ غالب اکثریت تھی، انہوں نے یہ تسلیم نہ کیا اور انڈیا کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ایک مسلح جد و جہد شروع ہو گئی۔ اس مسلح جد و جہد میں زیادہ تر قبائلی عمائدین شامل تھے اور مسلح جد و جہد وہیں پر موجود رہی، کیونکہ 95% کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، اس لیے یہ تحریک زور پکڑتی گئی اور بالآخر 28 جولائی 1947 کو ڈوگرا ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے اور انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے جنرل گریسی جو کہ وائس آرمی چیف تھا، اس کو احکامات دیے کہ کارروائی کی جائے، لیکن جنرل گریسی نے حضرت قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ مسلح جد و جہد جاری رہی، فتوحات جاری تھیں کہ 1 جنوری 1948 کو بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گئے، اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں بھارت کا لے جانا بھی ایک بددیانتی پر مبنی تھا، اصلاح اور صلح پر مبنی نہیں تھا۔ اس کے بعد 21 اپریل 1948 میں اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور ہوئی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت اپنی فوجیں اگر ان علاقوں سے نکال لے تو استصواب ہو سکتا ہے۔ گو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے یہ پیشکش قبول نہیں کی، تاہم یہ اثر ضرور ہوا کہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی۔ 26 جنوری 1950 کو بھارت نے آئین میں ترمیم کر کے کشمیریوں کو کچھ آزادی مہیا کر دی، اور یہ نتیجہ تھا کشمیریوں کی جد و جہد کا، اور وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 370 پاس کیا گیا، جس کے مطابق وفاقی حکومت مواصلات، دفاع اور خارجہ امور کے علاوہ دوسرے شعبوں میں اثر انداز نہیں ہوگی۔ سامعین گرامی، اس دوران اقوام متحدہ میں درجنوں قراردادیں منظور ہوئیں استصواب کے لیے انڈیا کے خلاف، لیکن انڈیا نے اپنی ہٹ درمی سے وہ ساری قراردادیں مسترد کر دیں۔ بالآخر گھبرا کر
1952 میں جواہر لال نہرو اس تصواب پر راضی ہو گئے۔ پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن جب 1954 میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک طویل المدتی معاہدہ کیا اور اس کے مطابق پاکستان کو بھاری عسکری اور اقتصادی امداد ملنا شروع ہوئی، تو جواہر لال نہرو نے یو ٹرن لیا اور اپنے وعدے سے مکر گیا، اس تصواب رائے سے مکر گیا۔ 1962 اور 1963 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے 6 دور ہوئے، جن کی سربراہی پاکستان سے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور انڈیا کے وزیر خارجہ سر سورن سنگھ نے کی۔ یہ 6 دور بھی کشمیر کے مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ 1965 اور 1971 کی 2 جنگیں بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکیں۔ 1984 میں بھارت نے سیاچین پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 1999 میں کارگل کی جنگ بھی یہ مسئلہ حل نہ کر سکی۔ اور پھر جولائی 2020 میں تو غاصب ہندو نے، انڈیا اسٹیٹ نے، انڈیا کی ریاست نے تمام حدیں ہی پاس کر دیں۔ وہ خصوصی اختیار جو آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت بھارت نے ہی اپنی ہی پارلیمنٹ سے منظور کر کے دیا ہوا تھا، یک جنبش قلم اس کو منسوخ کر دیا، اور اس آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کا مطلب مقبوضہ کشمیر میں مسلم آبادی کے تناسب کو بدلنا تھا۔ یہ ایک بہت بھیانک منصوبہ تھا، اور اس منصوبے کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، وہاں کے مجاہدین ہیں، وہ برسر پیکار ہیں اور اپنی جانوں پر کھیل کر اس کی راہ میں دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سارا مقبوضہ کشمیر ایک جیل کی تصویر بنا ہوا ہے، اور اس کی کیفیت ایک شاعر نے یوں بیان کی ہے: پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے، غارت گریے اہل ستم بھی کوئی دیکھے، غارت گریے اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے، اور کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔